درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھے کہ اس کے اندر ایک ڈیکوریشن کا کام ہوتا ہے۔ ویسے بھی جنت جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی انسانی دماغ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، کسی آنکھ میں اس کو دیکھا نہیں، کسی دل پہ اس کا دوسرا نہیں گزرا۔ بس فرمایا کہ رمضان المبارک کے لیے یہ ہے کہ جب بندہ کو کوئی خاص پروگرام کرنا ہو نا تو اس کے لیے جو ہے بندہ بہت انتظامات کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک جو ہے نا اس کے لیے اللہ رب العزت جو ہے کیا کرتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اب اس کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جائے، اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیا جائے۔ ویسے بھی خوبصورتی پہ خوبصورتی، ہاں تو بہت ہی خوبصورت۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ یعنی جب شر کی آواز آتی ہے نا تو وہ جنت کا ماحول ہوگا تو وہ ایک خوبصورت آواز اس سے پیدا ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جنت میں ہی ہے تو پھر دنیا میں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، دنیا میں حرام قرار دیا گیا ہے گانے بجانے کو، اور جنت چونکہ منمانی زندگی ہوگی کہ ادھر جو بچے گا وہاں پہ سب کچھ اس کو ملے گا۔ اب یہاں سے جو شراب سے بچے گا، اللہ قرآن میں کہتے شراباً طہورا، وہاں شراباً طہورا، پاک شراب پلاؤں گا۔ یہاں جو غلط کاموں سے، غلط عورتوں سے بچے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پہ پاک عورتیں عطا کروں گا۔ پاک عورتیں عطا، مزے ہی مزے، حوریں اللہ پاک عطا کرے، ہر چیز کا مد مقابل لے کر رکھا ہے۔ اب آگے فرمایا درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالی شانوں کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا؟ یہ رمضان میں ہوتا ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، اس لیے اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی منگنی کرنے والا ہے تاکہ اللہ تعالی شانو اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانو رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے کو بند کر دیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شان رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شان رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ یعنی جو جہنم کے مستحق ہیں ایسے 10 لاکھ لوگ، اور جو تھوڑا بہت بھی کوئی دینداری کی طرف ہے اس کے لیے تو مغفرت کا اعلان ہے۔ یہ جو مستحق تھے مومن ان کو خلاصی ہے۔ اب آگے فرمایا جی
اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جس کے بارے میں کل جو ہے بیان کر دیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحرا کے ذرات اور سمندر کے ذرات سے زیادہ فرشتے اترتے ہیں۔ اب ذرہ ایک مٹھی برابر بھی کوئی جو ہے گن نہیں سکتا، پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ کے نبی وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، اپنی طرف سے کوئی بات تو کرتے نہیں ہیں جب تک اللہ حکم نہ دے، اللہ بتا نہ دے۔ تو فرمایا کہ اتنے زیادہ بڑے لشکر ان کے ساتھ آتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، یعنی کعبے کے اوپر، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں۔ کتنے بازو ہیں جی؟ 100 بازو ہیں جبرائیل علیہ السلام، جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے ان پر توجہ فرمائی، ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ 4 کے علاوہ، اب ان 4 کو ہم دیکھیں کہ آیا اللہ نہ کرے ہم کہیں ان میں سے تو نہیں ہیں۔ 4 شخصوں کے علاوہ اللہ سب کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 شخص آپ بتا دیجئے کون ہیں؟ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، توبہ نہ نکالے، توبہ تائب ہو کر توبہ نکال لی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو ہے پیتا ہی پیتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جی رمضان ہے اس لیے رمضان میں ہم نہیں پئیں گے، بعد میں پئیں گے، یہ غلط ہے۔ یہ توبہ تو نہ ہوئی نا، یہ تو مذاق ہوا پھر۔ ہاں، یہ تو اللہ پاک کو ایک دھوکہ دینا ہوا کہ یا اللہ جو ہے، اب اللہ کو پتہ نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ میں رمضان میں نہیں پیوں گا تو میری مغفرت ہو جائے گی، بعد میں وہی کام کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں توبہ توبۃ نصوحہ نکالو۔ اب ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص بھی جو ہے وہ بھی اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب والدین وبالوالدین احسانا، میں تو جب بھی قرآن کو دیکھتا ہوں ہر سپارے کے اندر، ہر پاؤ کے اندر یہ لفظ آ جاتا ہے، وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے بار بار کیوں ارشاد فرمایا، پھر سوچتا ہوں کہ چونکہ والدین کی نافرمانی پہ انسان بہت جلدی تل جاتا ہے، بہت جلدی تل جاتا ہے۔ معمولی سی بات پسند نہیں آئی تو بس جو ہے منہ بنا کے جو ہے گھر سے نکل گیا، چادر اٹھائی اور دروازے کو دراز بند کیا اور نکل گیا۔ ہاں، تو اللہ فرماتے ہیں جی وبالوالدین احسانا، بار بار ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ تجھ سے غلطی ہو جائے تو واپس لوٹ کے آ جائے، واپس لوٹ کے آ جائے، والدین کو منوا لے اور پھر ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، جب تو ان کے ساتھ احسان کرے گا تیرا رب تیرے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے گا۔ اب آگے ارشاد فرمایا، ایک شرابی آدمی، ایک والدین کا نافرمان، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو۔ قطع رحمی کرنے والا، بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے نا جی، تھوڑی تھوڑی بات پہ جو ہے وہ قطع، میرے سر میں درد ہو پوچھنے کوئی نہیں آیا جی، میں بیمار ہے تو میرے پوچھنے کوئی نہیں آیا، چھوڑو پر یار میرے کو آیا کوئی نہیں، میں کیوں منجس بول، مجھے فلاں بات میں نہیں بلایا تھا مجھے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص خدا کو ناپسند ہے، ایسا شخص خدا کو ناپسند ہے جو بدلے پہ کام کرتا ہے اور نعتوں کو توڑتا ہے،
جو نعتوں کو توڑتا ہے. اب گھر گھر کے اندر یہ پریشانی ہوتی ہے، ہاں جی فلاں بندہ ساڑھے واسے نہیں ہے، ایسی کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں نعتوں کو نہ توڑو، اس لیے کہ یہ تعلقات کا توڑنا، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، آپ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں دیکھیں کہ ہم کہیں اس میں سے تو نہیں ہیں کہ قطع تعلق کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے دوسرا اچھے نیت سے پیش آئیں، اچھے طریقے سے پیش آئیں. آگے کوئی مانے نہ مانے آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آپ اللہ فرمایا کہ جو بندہ کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے صبح کے وقت جاتے ہیں تو شام تک، شام کے وقت جاتے ہیں تو صبح تک، اللہ کا 70,000 فرشتہ نورانی مخلوق جو ہے وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. 70,000 فرشتہ دعائے مغفرت کے لگ جاتے ہیں. اب تیسرا ناتا توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا ہو. ہاں وہ خواہ مخواہ ہو جڑا تھا وہ اندر بغض رکھے، کسی مسلمان واسے اچھائی نہ سوچے ہی نہیں میں ہی میں سب کچھ میں ہی میں، ہاں میرے کو نہیں تو دوئی کو کیوں ہو جاوے. ہاں اس کو بھی، اس کے بھی جڑوں کو کاٹنا. اور ہماری تو عادت ہے کسی کو کوئی فلاں بندہ مالدار ہو چکا ہے، اللہ پاک نے اس کو دے دیا ہے، اب وہ بات دوسری طرف چل رہی ہے، وہ اساں پتہ ہے کہ جب مالدار ہوا پہلے، اساں پتہ ہے کہ جب مالدار، وہ فلاں بندے نے شادی کر لی، وہ اساں پتہ ہے یار کہ تعلقات ہے اس پہ چھیڑ کے. تو یہ سارا کینہ ہے، بغض ہے اندر کا. اب ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، بس ختم ہو گیا. اب اللہ نے اس کو مال دے دیا، باقی جو ہے فلاں بندے کا رشتہ فلاں جگہ سے ہو چکا ہے جی، اس کے بیٹے کا رشتہ فلاں تو نہیں دینے پایا تو اس چاہ دیتا نہیں پایا. ہاں تا کوئی بندے وچ پائے ہو سن اے نہیں یہ صحیح بندے نہیں اے جائے خواہ مخواہ جو وہ جڑا تھا اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے بندے کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ کی رات سے لیا جاتا ہے. بس اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اصل چیز تو یہ کہ ہم عمل کریں. 4 شخصوں کو بیان کر دیے گئے، شراب خور، والدین کا نافرمان، قطع تعلق کرنے والا اور کینہ بغض رکھنے والا. ان 4 چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. ابھی بھی وقت ہے، میں بھی بچاؤں، آپ بھی بچائیں کہ انشاءاللہ آئندہ مسلمان کی بات پر، اچھی بات پر خوش ہوں گے، اور اگر اس کو کوئی بری چیز پہنچ رہی ہے تو اس پر اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ پاک اس کے لیے اچھا فیصلہ فرما دے اور اس کو رائے ہدایت پہ لگا دے. اب اگلی بات یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے خود بخود بچ جائیں گے. خود بخود تو بندہ بچ نہیں سکتا. علماء کی صحبت، اولیاء کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. خود بخود کبھی بھی بندہ بچ نہیں سکتا. اب ایسا ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنی، محنت کرنی، مسجدوں کو آباد کرنا، مدرسوں کو آباد کرنا. اب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ والوں کی باتوں کو برا لگنا پھر بھی ان کے پاس بیٹھنا، کیونکہ سچی بات تو بری لگتی ہے نا. بعض دفعہ انسان کہتا ہے نہیں جی روزہ نہیں ہے گنا، بات ہے گلا. ہاں اب اگر اس میں دیکھا جائے تو عمل نہ میرا ہوتا ہے نہ آپ کا ہوتا ہے، اس ایک بات پہ بھی عمل نہیں ہوتا. لیکن چونکہ وہ سن رہے ہوتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں دل ہمارا جو ہے تنگ ہو جاتا ہے. اب اصل مقصد تو یہ کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اور رمضان المبارک کے چند ساعات باقی رہ گئے، چند گھنٹے اب باقی رہے. آج 27ویں ہے نا جی، 28، 29 اور 30 کتنے ہو گئے جی؟ 72 گھنٹے. اب 72 گھنٹے رہ گئے جی. آخری دن تو سارا جو ہے اس پہ چلا جاتا ہے جی. افطاری کا بھی غم کسی کو نہیں ہوتا. آخری دن اس پر چلا جاتا ہے جی. کپڑے برابر کرنے ہیں جی، بالوں کو ٹھیک کرنا ہے، فلاں چیز لینی ہے. اب اس میں چلا جائے، یہ چند ساعات ہے. اس وقت دعا کا موقع آخری دن نہیں ملتا، حالانکہ بڑا ثواب ہے اس دن. تو ہم کم از کم اپنی دعاؤں کی طرف متوجہ رہیں. سورہ یاسین کا ورد رکھیں اور استغفار کریں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا ورد رکھیں اور درود شریف پڑھیں، کیونکہ یہ دن پھر 1 سال بعد آئیں گے. کسی کے قسمت میں ہوں گے، کسی کی قسمت میں نہیں ہوں گے. کتنے ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج وہ نہیں ہیں. اب کتنے ساتھی ان میں ہم میں آج موجود ہے، کل نہیں ہوں گے، یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے نا جی. اس لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
ونتوب الیک۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بیماری ہے ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جن کے بچے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ والدین جن کے بیمار ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو حاضرین میں بیمار بیٹھے ہیں ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں ان کو شفا نصیب فرما، نیکی کی توفیق سب کو نصیب فرما، یا اللہ برائی سے حفاظت فرما، یا اللہ برائی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ رزق حلال نصیب فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ زندہ رکھ تو اسلام کو زندہ رکھ، مرنے کا وقت قریب آئے تو ایمان کے ساتھ یہ دنیا سلوک فرما، یا اللہ اس علاقے میں یا اللہ رمضان کی برکت سے ہمیں مسجد کی بڑی جگہ نصیب فرما، یا اللہ ہم تو مانگنے والے ہیں اللہ تو دینے والا ہے، اپنے فضل و کرم سے اللہ اس علاقے میں مسجد کی ہمیں بڑی جگہ نصیب فرما، یا اللہ رمضان کی برکت سے بڑی جگہ نصیب فرما، یا اللہ جلد از جلد نصیب فرما، یا اللہ جلد از جلد نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو حلال کا روزگار نصیب فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے اندر امن پیدا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے اندر امن پیدا فرما، ہمارے ملک کے اندر یا اللہ بجلی کے نظام کو یا اللہ بہتر بنا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ باقی جو معاملات ہیں ان کو بھی درست فرما، یا اللہ عالم اسلام کے اوپر رحم و کرم فرما، آپس میں اتحاد اتفاق پیار محبت سلوک سب کو نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، باقی بار پر حاضر نصیب فرما، عالم اسلام کے اندر جتنے مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد و نصرت یا اللہ فرما، یا اللہ سب کی مدد و نصرت فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔